السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد اللہ ٹی وی۔ دوستو دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پر جابز کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کام آسان ہوتا ہے تو کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی جاب بہت ہی ہارڈ ہوتی ہے۔ آپ سب نے بہت سے ماہر کاریگر لوگ دیکھے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے سب سے تیز ترین ورکرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 8 دوستو، آپ سب نے ڈیفینیٹلی یہ ہیوج واٹر بوٹل دیکھی ہوگی۔ اس کے اندر 16 سے 18 لیٹر تک پانی سٹور کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر ان کا استعمال واٹر ڈسپینسر کے اوپر کیا جاتا ہے۔ جن علاقوں میں زمین سے سالٹ واٹر نکلتا ہے وہاں ان کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان میں منرل واٹر سیل کیا جاتا ہے۔ یہ بوٹلز واٹر پلانٹ میں فل کی جاتی ہیں۔ ان واٹر پلانٹس میں زیادہ تر کام مشینز کی مدد سے کیا جاتا ہے، پر کچھ کام ہاتھوں سے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ورکر کنویئر بیلٹ سے پانی کی ان بوٹلز کو شیلز میں شفٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ نے کبھی اس بوٹل کو اٹھایا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ کتنی وزنی ہوتی ہے۔ اس میں آلموسٹ 5 گیلن پانی آتا ہے، لیکن یہ فاسٹ ورکر ان بوٹلز کو اتنی تیزی سے اٹھا کر شفٹ کر رہا ہے کہ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ بوٹلز خالی ہوں۔ ریئلی ایسے سکلڈ بندے کو تو ہر واٹر کمپنی ہائر کرنا چاہے گی۔ نمبر 7 دوستو، بجلی سے ریلیٹڈ کوئی بھی جاب کرنا آسان کام نہیں ہے۔ بجلی ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے اور اس نے کئی لوگوں کی جان بھی لی ہے، خاص کر کے اگر لائن مین کی بات کریں تو ان جیسا سکیری کام کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کو نہ صرف سینکڑوں واٹ بجلی کی تاروں کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے، بلکہ یہ کام کرنے کے لیے انہیں ہزاروں فٹ کی اونچائی پر جانا پڑتا ہے۔ یہ لوگ جس طرح بجلی کی تاروں پر کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں اسے تو دیکھ کر ہی ڈر لگ جاتا ہے، لیکن ان ایکسپرٹ ورکرز کے لیے یہ کام چٹکی کی مار ہے۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ لائن مین سینکڑوں فٹ اونچائی پر الیکٹرک وائرز ریپیئر کر رہا ہے۔ اس ورکر کو صرف ایک ہک سے وائر کے ساتھ باندھا گیا ہے اور یہ جس سپیڈ سے ان تاروں پر چل رہا ہے ایسا تو شاید کوئی جمناسٹک ایتھلیٹ بھی نہیں کر پائے گا۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ نمبر 6 دوستو، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا۔ ایون اگر اپنے گھر کی بھی رینوویشن کرنی ہو تو اس کے لیے بھی مزدوروں کو ہی بلوانا پڑتا ہے۔ عام آدمی شاید ایک دن بھی یہ کام نہیں کر پائے گا، لیکن اگر پروفیشنلز کی بات کریں تو وہ اس ہارڈ ورک کو بھی فن میں بدل دیتے ہیں۔ آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ ٹیم ورک از ڈریم ورک۔ یہ کنسٹرکشن ورکر اس کی لائیو ایگزامپل ہے۔ فرسٹ آف آل یہ دو ورکرز کنکریٹ کو ایک ہی بیلچے سے نیچے سے اوپر ایسے ٹرانسفر کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی کھیلنے کی چیز ہو۔ نیچے کھڑا ورکر کنکریٹ بھر کر بیلچے سمیت اوپر پھینکتا ہے اور اوپر والا ورکر اسے پرفیکٹلی کیچ کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں یہ مزدور تیسری منزل پر لینٹر ڈالنے کے لیے کنکریٹ کو اوپر ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے سچ میں ثابت کر دیا ہے کہ ٹیم ورک سے کسی بھی امپاسبل کام کو پاسبل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 دوستو، انار ایک ایسا پھل ہے جو کہ نہ صرف لذیذ ہوتا ہے بلکہ اس کو کھانے سے باڈی کو ان گنت بینیفٹس بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آپ سب نے انار کے سیزن میں ان کو ضرور کھایا ہوگا۔ پرابلم یہ ہے کہ اس پھل کے اندر ایک وائٹ گودا ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ ریڈ بینز اٹیچ ہوتے ہیں۔ انار کے دانوں کو اس سے علیحدہ کرنا کافی مشکل کام ہے اور اس میں وقت بھی بہت لگتا ہے، لیکن یہ جو فروٹ سیلر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس سے یہ پرابلم سیکنڈز کے اندر سالو ہو جاتی ہے۔ یہ انار کو پکڑتے ہیں اور اس کے چھلکے کو کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایسی ٹیکنیک سے اس انار کو کٹ لگاتے ہیں کہ جب اسے اوپن کیا جاتا ہے تو اندر موجود پورا سفید گودا باہر نکل آتا ہے اور اندر صرف انار کے دانے رہ جاتے ہیں۔ ان کی یہ کٹنگ سپیڈ اور ٹیکنیک دونوں ہی امیزنگ ہیں۔ نمبر 4 دوستو، آپ سب نے گھروں کے اندر چھت پر بنے ڈیزائنز دیکھے ہوں گے۔ سیلنگ کو مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے۔ گھروں کی سیلنگ کا ڈیزائن کافی انٹرسٹنگ ہوتا ہے، لیکن ان کو بنانے والے اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ 4 سیلنگ فیکٹری میں بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد گھروں میں جا کر انہیں فٹ کر دیا جاتا ہے، پر کچھ لوگ اس طرح کی مہنگی سیلنگ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ چھت پر پینٹ سے ڈیزائن بنوا لیتے ہیں۔ یہ جو ورکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایکسپرٹ اور نہایت ٹیلنٹڈ پینٹر ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ سمپل پینٹ اور برش کی مدد سے چھت پر ڈیزائن بنا رہے ہیں۔ ہاتھوں سے سیڑھی پر کھڑا ہو کر ایسا ڈیزائن بنانا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، ان کی سپیڈ اتنی فاسٹ ہے کہ ویڈیو سلو موشن میں دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ یہ ڈیزائن کیسے بنا رہے ہیں۔ ان کی یہ سکل واقعی میں انکریڈیبل ہے۔
नंबर 3 दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर जगह ऐसी होती हैं जहां एसफॉल्ट डालकर रोड बनाया जाता है, लेकिन अगर पेडेस्ट्रियन एरिया की बात करें तो वहां ऐसी टाइल्स लगाई जाती हैं। इन्हें इंटरलॉक भी कहा जाता है क्योंकि ये स्मॉल सीमेंट ब्रिक्स आपस में जुड़कर एक तरह से लॉक हो जाती हैं। इसीलिए इन्हें आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इन इंटरलॉक्स को जोड़ना काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि जब तक ज़मीन लेवल ना हो इन्हें लगाना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ये जो वर्कर आप देख रहे हैं, इनके लिए ये इंटरलॉक लगाना बच्चों का खेल है। ये लोग जिस स्पीड से इन ब्रिक्स को जोड़ रहे हैं, इसे तो देखकर ही इंसान हैरान रह जाता है। इन वर्कर्स की ना सिर्फ स्पीड कमाल की है, बल्कि ये परफेक्टली इन इंटरलॉक्स को लगा भी रहे हैं। कोई आम शख्स तो ऐसा घंटे में भी नहीं कर पाएगा जो कि ये सेकंड्स में कर लेते हैं। इन सब की ये महारत वाकई में तारीफ के लायक है। नंबर 2 दोस्तों, दुनिया में किसी भी जगह फ्लोर बनाने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। इवन घरों के फर्श भी सीमेंट से ही बनाए जाते हैं। अगर कंक्रीट को लेवल करने की बात करें तो ये काम बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि कंक्रीट बहुत ही वजनी होती है, प्लस इसके अंदर बजरी होती है जिसके पत्थर फ्लोर की सतह पर आ जाते हैं। ये काम सिर्फ कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। आप सबने बहुत से मिस्त्रियों को घरों के फर्श बनाते हुए देखा होगा, लेकिन ये जो वर्कर आप देख रहे हैं, इनके पास कंक्रीट को लेवल करने के लिए एक स्पेशल टूल और स्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेवलिंग टूल हैंडमेड है। दूसरा, ये इसकी मदद से ऐसी सफाई से सीमेंट को लेवल कर रहे हैं कि इसे तो देख कर ही मजा आ जाता है। ये जिस जगह एक दफा ये टूल मारते हैं वो बिल्कुल लेवल हो जाती है और वहाँ दोबारा लेवलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये सच में कमाल है। नंबर 1 दोस्तों, हमारे घर की खवातीन डेली खाना बनाती हैं। कोई भी डिश बनाने के लिए प्याज की जरूरत होती है और औरतें रोज ही प्याज काटती हैं। एक काम अगर रोज किया जाए तो बंदा इसमें एक्सपर्ट हो ही जाता है। खास करके रेस्टोरेंट्स में तो वर्कर को बड़ी तादाद में प्याज काटने पड़ते हैं ताकि खाना ज्यादा मिकदार में बनाया जा सके। लेकिन आखिर कोई कितनी स्पीड से प्याज को काट सकता है? इसमें वक्त तो लगता ही है। लेकिन ये जो वर्कर आप देख रहे हैं, इनके लिए प्याज काटना बच्चों का खेल है। ये लोग सेकंड्स के अंदर शार्प नाइफ से प्याज को काट देते हैं। मजे की बात यह है कि इस प्रोसेस में इनका हाथ भी नहीं कटता, वरना अगर आम आदमी ऐसी स्पीड से कटिंग करने की कोशिश करेगा तो वो अपनी उंगली कटवा बैठेगा।